الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی. اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو گر بھی نہیں سکتے. حقیقت میں اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی. ظاہر سی بات ہے خود ہمارے پیدا ہونا ہی اللہ کا احسان ہے، ایک نعمت ہے. اللہ ہمیں پیدا کرنے کا ارادہ ہی نہ فرماتے تو آج ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. باقی سب نعمتیں تو بعد میں. پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو انسانی شکل میں پیدا فرمایا. اللہ جانور بنا دیتے، درخت بنا دیتے، کوئی پودا بنا دیتے، مچھلی بنا دیتے. آخر یہ سب مخلوق بھی تو اللہ کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہ بنا دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں ہمیں پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر انسان اس کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. تاہم دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں شمار ہوتی ہیں جو ملی بھی انسان کو ہے. ایک نعمت دل ہے اور دوسری نعمت دماغ ہے. یہ کیسے نعمتیں ہیں؟ آپ سمجھیں یہ دو برتن ہیں. ان برتنوں میں کیا آتا ہے؟ دل کا جو برتن ہے اس کے اندر محبت الہی بنتی ہے. انسان اس برتن میں اللہ کی محبت کو جمع کرتا ہے. یہ محبت الہی کا برتن ہے. اور دماغ کون سا برتن ہے؟ یہ علوم الہی کا برتن ہے. لہذا انسان اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے علوم کو جمع کرتا ہے. تو دل کا نعمت بھی، دل کا جو برتن ہے وہ بھی بہت عظیم نعمت، اور دماغ کا جو برتن اللہ نے دیا یہ بھی بہت عظیم نعمت. اور یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر دونوں نعمتیں موجود ہوں تو پھر انسان بنتا ہے. کوئی ایک نعمت بھی موجود نہ ہو تو اشرف المخلوقات نہیں بنتا. مثلا فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے علوم، اس معاملے میں ان کا معاملہ کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے علمی ایک مقابلہ بھی کروایا آسمان پہ، اور اسی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فضیلت بھی دی. کچھ چیزوں کے نام یاد کروائے فرشتوں کو بھی، آدم علیہ السلام کو بھی. تو اصول ہے کہ جب کوئی چیز بڑھا دی جاتی ہے پھر امتحان ہوتا ہے.
یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مدارس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب استاد پڑھا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سناؤ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دونوں سے مطالبہ کیا کہ وہ سنائے. تو فرشتے تو اللہ کی تسبیح اور ذکر میں لگ گئے کہ بس ہمیں اللہ سے محبت ہی آتی ہے، ہم تو یہی کرنا چاہتے ہیں. تاہم آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزوں کے نام بتا دیے جو اللہ نے سکھائے تھے، جو علم عطا فرمایا تھا. اور یہی وجہ بنی آدم علیہ السلام کی فضیلت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو ایک یہ مخلوق ہے فرشتے جن کے پاس اللہ کی محبت کا برتن تو ہے، دوسری نعمت نہیں. اور ایک اور مخلوق ہے اللہ کی، شیطان ابلیس، کہ جس کے پاس عقل کا برتن تو بہت بڑا، علم کا برتن تو بہت بڑا، لیکن محبت الہی کا برتن تھا. چنانچہ وہ بھی محروم ہوا. علم اتنا، عقل اتنی، فہم و فراست اتنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنات کو بنایا تھا اور ان کو دنیا میں آباد کیا. تو اس نے اپنی عقل سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ نے یہ مخلوق پیدا کی ہے، ضرور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نائب اور خلیفہ سلیکٹ کریں گے اور وہ میں ہوں. خود ہی خلیفہ صاحب بن کے بیٹھیں گے. اور اسی لیے اس نے عبادت شروع کی تھی. یہ عبادت اللہ کی محبت میں نہیں تھی. اللہ کی محبت میں دنیا کے ہر چپے میں عبادت کرتا تو ولی بن جاتا. یہ جو عبادت تھی یہ فقط کرسی لینے والی عبادت تھی. سنا ہے بعض سیاستدان آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ اس سے کرسی مل جاتی ہے. اللہ کے لیے نہیں پڑھتے. تو وہ بھی اللہ کا ذکر اسی چکر میں کر رہا تھا، سجدے اسی لیے کر رہا تھا کہ مجھے خلیفہ کی سیٹ مل جائے. پھر اتنا جاننے والا، اتنا عارف، اللہ کے مزاج کو سمجھنے والا، کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، غصے میں، اور فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے دفع ہو جا، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے. تو اللہ تعالیٰ جلال میں ہو اور کسی کو کہہ دے کہ تم یہاں سے ابھی چلے جاؤ تو بندہ تو شاید بے ہوشی ہو جائے. لیکن وہ آگے کھڑا رہا اور مطالبے شروع کر دیے کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیں، مجھے اور میری اولاد کو. آپ جس کو اتنا لاڈلا سمجھ رہے ہیں نا آدم کو، میں ان کو ٹھکانے لگاؤں گا. اللہ اتنے جلال میں ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غضب پر ہمیشہ غالب رہتی ہے. اس کو پتا تھا کہ میں اس کو مطالبہ کروں گا، مطالبہ مانا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا. اس کا مطالبہ مانا گیا اور لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے، تجھے اور تیری اولاد کو مہلت ہے قیامت تک کے لیے. تو یہ دو نعمتیں جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ صرف انسان کو ملی. اللہ کی محبت اکٹھی کرنے کا برتن یعنی دل، اور علوم اور معرفت الہی کو جمع کرنے کا برتن یعنی دماغ. یہ جب جمع ہوتے ہیں تو پھر اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان وجود میں آتا ہے. شیطان کے پاس ایک برتن نہیں، فرشتوں کے پاس دوسرا برتن نہیں. چنانچہ اشرف المخلوقات دنیا میں وہی انسان ہے جو اپنے دونوں برتنوں کو ان دونوں چیزوں سے بھرے، یعنی دل کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے، ذکر الہی سے بھرے، اور اپنے دماغ کو علوم الہی سے، معرفت الہی سے بھرے. ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اسلام تو ہے ہی وہ دین جس نے علم کا تعارف کروایا، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ علم حاصل کرنے کی ترغیب ہے.
اس کے باوجود کوئی نہ سمجھے لوگ اسلام کو جاہلوں کا مذہب کہہ دیتے ہیں، مدارس کو جہالت کی یونیورسٹیاں کہہ دیتے ہیں. ان کے لیے بھی کچھ نقطے ہیں. دیکھیں، علم کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ قلم ہے، پین جس سے انسان لکھتا ہے. تو تفاسیر کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ایسی ہیں جو اپنے دست مبارک سے بنائی، اپنے ہاتھ سے بنائی. باقی چیزیں اپنے کون سے بنائی، ارادہ فرمایا وہ چیزیں بنتی چلی گئی. لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں. اس کی اہمیت کتنی ہوگی؟ اس میں سے ایک قلم ہے. اللہ نے سب سے پہلے جو کائنات میں چیز پیدا فرمائی وہ قلم پیدا فرمائی. قلم اور لوح، سادہ انداز میں سمجھ لیں، پیپر اینڈ پین. اور اللہ نے اس کو حکم دیا قلم کو کہ لوح کے اوپر سب کچھ لکھ دو. چنانچہ ازل سے ابد تک جتنے علوم ہیں دنیا میں، تو بہت تھوڑے علوم آئے، اس کے علاوہ علوم کے خزانے تو اللہ کے پاس بہت ہیں. وہ سب کے سب علوم جو ہیں اللہ نے قلم کو حکم دیا، اس نے لوح کے اوپر لکھ دی. تو ہماری تو ہسٹری کا آغاز ہی پیپر سے اور پین سے جو ہے وہ ہوتا ہے. ہمیں کون جاہل کہہ سکتا ہے؟ تو قلم وہ پہلی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی. پھر آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جیسے میں نے بتایا کہ ان کی فضیلت کیا تھی کہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، اور اس کو ظاہراً بھی فرشتوں کے سامنے اور جو مخلوقات اس وقت عرش پہ تھی ان کے سامنے بالکل واضح کر دیا کہ ان کی وجہ فضیلت علم ہے. ویسے بھی یہ دو برتن ہیں، دونوں نعمتیں ہیں، لیکن اگر ہم ان میں بھی تقابل کریں کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر جہاں جہاں ان کو فٹ کیا ہے، تو دل کا جو برتن ہے وہ جسم کے تقریباً وسط میں، درمیان میں ہے، جبکہ دماغ کو جو ہے وہ اونچائی پر فضیلت کی وجہ سے بلندی پر رکھا ہے، دماغ کے اندر رکھا ہے. تو اس سے بھی علم کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی، جو پہلے الفاظ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیے، وہ کیا الفاظ تھے؟ جبریل امین نے آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اقرا، آپ پڑھیے. پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھی، لوح تھی، اور جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجی وہ فرمایا کہ پڑھیے اقرا. خیر آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست علوم عطا فرمانے تھے تمام جہانوں کے، اور وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی. اور ویسے بھی استاد کا درجہ شاگرد سے زیادہ ہی ہوتا ہے. تو اگر دنیا کا کوئی استاد پڑھا دیتا تو اس کی ظاہری طور پر حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جاتی، اور اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. چنانچہ دنیا میں ان کا ظاہری کوئی استاد نہیں تھا. اور یہ قرآن کی جو ہے شان کو مزید بلند کرتا ہے کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود کہیں ورانے میں لکھ کر لے آئے، تو ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا جانتے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے. تو پہلی آیت، پہلی بات جو اللہ نے بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کیا تھی؟ پڑھیے اقرا. خیر بخاری شریف کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بالقارئ، کہ میں پڑھ نہیں سکتا. اصل ان کو وضاحت نہ ہوئی کہ یہ کوئی تختی آگے کریں گے، کوئی کتاب آگے کریں گے، کہاں سے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. میں کہ میں نہیں پڑھ سکتا. تو ہم آتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے سینے سے لگایا اور اتنا زور سے دبایا، اتنا زور سے دبایا کہ مجھے تنگی محسوس ہونے لگی.
حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں بے جان ہو گیا، جیسے بندہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب یہ حالت ہو گئی تو جبریل امین نے چھوڑا اور پھر دوبارہ کہا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر جبریل امین نے دبوچا زور سے، 3 مرتبہ یہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد جبریل امین جو ہے اقرا سے آگے کی آیات جو ابتدائی آیات ہیں انہوں نے سورہ علق کی آیات وہ پڑھنی شروع کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پڑھتے چلے گئے۔ تو یہاں پر ہمیں اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ استاد سے انسان ظاہری طور پہ سماعت سے ہی چیزیں نہیں لیتا، کئی چیزیں نسبت سے منتقل ہوتی ہیں۔ کئی علوم ایسے ہیں جو صرف پڑھنے سے، کتاب میں پڑھ لیا، کوئی ریکارڈنگ سن لی، اس سے نہیں ملتا۔ اس کے لیے استاد کے ساتھ نسبت کو مضبوط کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کو انتقال فیض یا انتقال نسبت بھی کہتے ہیں تصوف کی زبان میں۔ تو خیر یہ واقعہ تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا فرمان ہے علم حاصل کرنے کے بارے میں؟ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ تم علم کو حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک، یعنی فرام برتھ ٹل ڈیتھ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہمیں شاید پیدائشی مسلمان ہونے کی وجہ سے حدیثوں کی اتنی گہرائی نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی جتنی دوسرے لوگوں کو بعض کا سمجھ میں آتی ہے۔ میرے شیخ نقشبند باہر ملک میں گئے ایک کورس کرنے کے لیے۔ اس کورس کا نام تھا افیکٹو مینجمنٹ کورس، کہ ایک بندہ مینیجر، اچھا افیکٹو مینیجر کیسے بن سکتا ہے، کارآمد مینیجر کیسے بن سکتا ہے۔ تو وہ کورس کرنے کے لیے گئے تھے بیرون ملک میں۔ تو کہنے لگے وہاں پر ہمارا جو انسٹرکٹر تھا وہ بہت ذہین انسان تھا، بہت انٹلیکچوئلز میں سے تھا۔ آپ سمجھے وہ اتنا ذہین تھا کہ وہ ایک یونیورسٹی میں نہیں پڑھاتا تھا بلکہ دنیا کی مختلف بڑی یونیورسٹیز کے اندر وزٹنگ پروفیسر تھا۔ آج امریکہ میں لیکچر دے رہا ہے تو کل آسٹریلیا چلا گیا، پھر کینیڈا چلا گیا، پھر انگلینڈ آ گیا۔ اتنا ذہین فطین آدمی تھا، بہت لائق آدمی تھا۔ اور اس کے لیکچر بڑے کاسٹلی ہوتے تھے، لوگ بہت بھاری اس کو فیس دیتے تھے۔ تو کہنے لگا کہ وہ ہمیں وہ کورس کرواتا تھا۔ تو وہ کورس کروانے کے دوران اس نے کچھ ایسی باتیں شروع کر دی کہ بھی مینیجرز کو چاہیے کہ اپنا علم ہمیشہ اپڈیٹ رکھا کرے اور کبھی بھی کتابوں سے اور موجودہ جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا اس سے غافل نہ ہوا کرے، بڑھتے رہا کرے۔ اور اس پر اس نے کہا یہ میری ریسرچ ہے، میری ریسرچ ہے، بار بار وہ اس بات کو کہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب 2-4 دفعہ اس نے کہا نا کہ میری تحقیق ہے، میری ریسرچ ہے، کہ انسان کو ہمیشہ اپنے نالج کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، تو حضرت صاحب فرمانے کہ میں نے اس سے کہا میں بھی آپ سے کوئی چیز شیئر کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی۔ تو فرمایا کہ یہ تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی، اور فرماتے میں نے یہ عربی کی حدیث اس کو سنائی، پھر اس کی انگلش ٹرانسلیشن کی کہ تم برتھ سے لے کے ڈیتھ تک علم کو حاصل کرتے رہو۔ کہنے کہ وہ یہ بات سن کر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی پرسنل ڈائری نکالی اور اس نے مجھے کہا مسٹر ذوالفقار آپ کیا یہ بالکل عربی کے اندر مجھے ایگزیکٹلی لکھ کے دے سکتے ہیں اور ساتھ اس کا انگلش ٹرانسلیشن؟ تو میں لکھ دیتا ہوں۔ تو بات ہے اس کی پرسنل جو ڈائری تھی اس میں میں نے یہ حدیث لکھی اور ساتھ اس کا انگلش میں ترجمہ لکھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کیوں لکھوا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تو دنیا بھر میں جاتا ہوں، لیکچرز دیتا ہوں، تو آج کے بعد میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میری ریسرچ ہے، بلکہ میرے پاس تو ایک بہت سالڈ ریفرنس آ گیا۔ میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا یہ بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی تھی
کہ تم پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. اب بتائیں جو نبی یہ پیغام لے کر آئے ان کے دین کو جہالت کا دین کہنا یہ کتنے ظلم کی بات ہے. سب سے پہلی چیز اللہ نے قلم اور لوح کو پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کو بجائے فضیلت بخشی علم کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرما رہے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد. اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں, بہت کثیر آیات ہیں کہ جن کے آغاز میں الفاظ ایسے آتے ہیں افلا ینظرون, کیا تم لوگ نہیں دیکھتے اور کیا تم لوگ غور نہیں کرتے اور کیا تم لوگ تدبر نہیں کرتے, کیا تم لوگ دھیان نہیں کرتے. اس قسم کے الفاظ سے متوجہ کر کے اللہ نے بات کو شروع کی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ریسرچ ہے نا, ریسرچ آج ہر بندہ ریسرچ کا لفظ بولتا ہے. ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ ریسرچ سائنٹسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا بندہ ہوتا ہے جو ہر چیز کے اندر غور کرتا ہے, اس کو غور سے دیکھتا ہے, اس میں دھیان سے اپنا دماغ لگاتا ہے, اس میں فکر اور تدبر کرتا ہے اور پھر اس سے کوئی چیز اخذ کر لیتا ہے. تو یہ ریسرچ کرنے کا تو قرآن کہہ رہا ہے. کتنی آیات بھری ہوئی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں, تم غور نہیں کرتے, تم تدبر نہیں کرتے. تو ریسرچ کرنے کا تو خود قرآن ہمیں کہہ رہا ہے. چنانچہ علم کی فضیلت اس سے بھی جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ منورہ فرمائی, ہجرت فرما گئے, تو اب ایک نئی اسلامک اسٹیٹ ریاست مدینہ کا آغاز ہونا تھا. تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے کام کرنے والے تھے, ٹوٹل انفراسٹرکچر بننا تھا, ہر چیز بننی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کس سے کیا, کس چیز سے سٹارٹ لیا؟ حالانکہ مدینہ منورہ کے لوگ بھی بہت غریب تھے, ضرورت تھی کہ ان کے لیے کوئی کارخانے لگائے جاتے, کوئی کھیتی باڑی کا ایسا نظم, کوئی ڈیم بنائے جاتے, ان کے بازاروں کے لیے کوئی ایسے کام کیے جاتے, فائنینشلی وہ بہتر ہوتے. لیکن نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا مدینہ منورہ میں جا کر وہ دو تھے. ایک مسجد کی تعمیر کی, مسجد نبوی بنائی, اور دوسرا کام یہ کیا کہ مدرسہ بنایا. چنانچہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل سامنے ہوتا تھا, اور ابھی بھی مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے بالکل پاس ہی اس کی جگہ ہے. تو یہ وہ پہلا مدرسہ تھا جس میں دین سیکھنے والے, قرآن اور حدیث سیکھنے والے طالب علم آ کے بیٹھ جاتے تھے, اور سارا دن ان کا یہی کام ہوتا تھا کہ وہ علم سیکھتے اور سکھاتے تھے. یہ سب سے پہلے دو کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس کے بعد پھر باقی کاموں کی طرف توجہ فرمائی. علم کے اندر بہت طاقت ہے, بہت اعتماد ہے, بہت کانفیڈنس ہے. جو بندہ علم حاصل کر لیتا ہے پھر اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں, بہت اعتماد آ جاتا ہے, بہت طاقت آ جاتی ہے. بظاہر وہ فزیکلی دیکھنے میں بڑا کمزور سا کیوں نہ ہو, نحیف سا آدمی کیوں نہ ہو, لیکن علم کی وجہ سے اس کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر قصہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت, سلطنت, بادشاہ دی جو بہت عظیم الشان تھی. ہوائیں ان کے تابع, جنات ان کے تابع, تمام جانور ان کے تابع, ان کی بولیاں وہ سمجھتے تھے, ان سے بات کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ صبح کے وقت جب وہ اپنا دربار لگاتے تو سب کو حاضر ہونے کا حکم تھا, اسمبلی ہوتی تھی اور وقت بھی دیا ہوا تھا کہ ہر کوئی اس وقت پہ پہنچے. تو ایک دن اسمبلی تھی, سب آ گئے, اور ایک چھوٹا سا پرندہ, ہدہد, بہت چھوٹا سا,
وہ غیر حاضر تھا. تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کیا وجہ ہے؟ دربار کا وقت ہو گیا، حاضری کا وقت ہو گیا، اور حضور جو ہے وہ غائب ہے. مان لے کہ اگر یہ آیا اور اس نے آ کر کوئی سالڈ عذر نہ پیش کیا، کوئی پکا ایکسکیوز نہ دیا، تو ہم اس کو آج ذبح کر دیں گے. چنانچہ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کلاس میں لیٹ پہنچے تو استاد پوچھتا ہے وائی آر یو لیٹ، بتاؤ ریزن بتاؤ، وجہ بتاؤ، تو پھر بیٹھ جاؤ. کوئی معقول وجہ ہو سمجھ میں آنے والی. اچھا حدود لیٹ آیا. اب جب لیٹ آیا تو یہ چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کو تو خوف سے کانپنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے. آیا، اس نے بڑے ادب سے سلام کیا. سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ بھی تم تاخیر سے کیوں آئے ہو، اور اگر تم نے کوئی صحیح جواب یا سالڈ ریزن نہ دیا تو ہم تمہیں ذبح کر دیں گے. یہ بات سن کر بھی نہ ڈرا اور بڑے اعتماد سے کہتا ہے سلمان علیہ السلام میں آپ کے لیے وہ خبر لے کے آؤں جس کا آپ کو بھی پتہ ہے. اب اتنا سا پرندہ اور ایسے نبی کے پاس جو نبی بھی ہے، وقت کے بادشاہ بھی ہیں، جنات ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ہوائیں ان کے تابع ہیں، جانور موجود ہیں، سارے دربار بھرا ہوا ہے، اور یہ بڑے کانفیڈنس کہتے ہیں جناب میں وہ خبر لے کر آئے جس کا آپ کو بھی بتا دیں، آپ بھی لائیں گے اس سے. اب اتنی طاقت اس میں، اتنی انرجی کہاں سے آ گئی؟ علم بول رہا ہے، علم تھا نا اس کے پاس، اس کی وجہ سے وہ کھڑا ہے. تھوڑا سا نے کہا اچھا بھی بتاؤ ایسی کون سی بات ہے جو میرے علم میں نہیں. تو پھر اس نے خبر دی کہ ایک قوم ہے جو سورج کی پرستش کرتے، میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں، اور ان کی جو ہیڈ ہے، سرپرست ہے، وہ ایک عورت ہے، ملکہ ہے. تو آپ اگر ان کی رہنمائی کریں، ان کو دین اسلام کی دعوت دیں تو وہ قوم بدل سکتی ہے. سلمان علیہ السلام خوش ہوئے کہ بھی واقعی یہ تو اچھی خبر لے کر آئے. اب اگلی بات سنیے، علم کی طاقت کی بات ہو رہی ہے. تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ہم ان کو پیغام بھیجتے کہ ہمارا جو ہے وہ مذہب قبول کریں، اور مذہب کی پوری بات سمجھاتے ہیں انہیں. لہٰذا انہوں نے قاصد بھیجا. وہ ملکہ نے جو ہے قاصد کے ہاتھ کچھ مال و اکرام، کچھ پیسے جو ہے کہ شاید ان کو پیسوں کا لالچ ہے اس لیے ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ انعام و اکرام اشرفیاں وغیرہ دی اور کہا کہ جا کے سلمان علیہ السلام کو دے آؤ. تو قاصد جب آیا اس نے آ کر وہ دینا چاہا، سلمان علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہت اچھا اور بہت زیادہ مال دی ہے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، آپ اس کو لے جائیں واپس، اور جو بات ہم کر رہے ہیں، جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، اسے قبول کریں، ورنہ پھر جنگ ہوگی. خیر قصہ مختصر یہ کہ جب یہ بار بار قاصد کا سلسلہ جاری رہا تو ملکہ بلقیس جو تھی وہ ملاقات کے لیے تیار ہو گئی کہ چلیں ہم مل کر کوئی مذاکرات کر لیتے ہیں. اور اس نے ارادہ کیا کہ میں جاتی ہوں سلمان علیہ السلام کے پاس، اپنا لشکر لے کر ملاقات کرتی ہوں. تو سلمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی کہ ملکہ آ رہی ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ ملکہ کا ایک بہت بڑا، بہت وزنی اور خوبصورت تخت ہے جس کے اندر قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے. تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ آ تو رہی ہے تو کیوں نہ میں کوئی ایسا معاملہ کروں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ بھی دیکھ لے، اور ہو سکتا ہے اسی سے اس کا دل نرم ہو جائے اور یہ کلمہ پڑھ لے، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کی طرف اور کہا کہ آپ اس کو وہ ہماری بڑی نشانی دکھائیں، وہ عصا پھینکیں، ہو سکتا ہے اس نشانی کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے. تو سلمان علیہ السلام نے بھی وہی نیت کی. اب اپنے درباریوں سے پوچھا کہ بتاؤ ملکہ کا جو تخت ہے وہ جلد از جلد کون میرے پاس لا سکتا ہے؟ چنانچہ قرآن کریم میں آیا کہ ان کے پاس جو جنات تھے نا
ان جنات میں ایک بڑا جن تھا عفریت. اس نے کہا کہ میں اس تخت کو اٹھا کے لے آتا ہوں. کتنے ٹائم میں؟ جتنی دیر میں آپ یہ مجلس برخاست کریں گے، یعنی آپ کا دربار جو لگا ہوا ہے، جتنی دیر میں آپ اپنے امور سلطنت سمیٹیں اتنی دیر میں، یعنی آج کے دن میں ہی یہ آ جائے گا. اور اس نے کہا کہ میں اس میں خیانت بھی کوئی نہیں کروں گا، اس کے زیورات جو ہیرے وغیرہ لگے اس میں نکالنے میں بھی کوئی معاملہ نہیں کروں گا، ایز اٹ از اٹھا کے لے آؤں گا. اچھا، یہاں آپ کے لیے ایک سوال ہے. عام کانسیپٹ کیا ہے کہ جنات میں انسانوں سے زیادہ طاقت ہے. ایک عام غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے. قرآن سے زیادہ مستند تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اب قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ ہے. چنانچہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کو لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، دربار پر خاص طور سے پہلے لا دیتا ہوں. پہلی بات کہ باقی جنات میں سے کسی نے اتنی ہمت بھی نہیں کی، کیونکہ ان میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی، اس سے بھی سلو تھے. یہ جنات میں سب سے زیادہ پاورفل تھا. تو اس نے کہا کہ میں اتنی دیر میں آپ کو لا دوں گا. آج کے لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ ان کی مجلس گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد برخاست ہونی ہو. اس نے کہا بس اسی مجلس کے اختتام تک میں آپ کو لا دوں گا. لیکن اب آپ انسان کی، بالخصوص اس انسان کی جس کے پاس علم ہو، اس کی طاقت کا اندازہ کریں. چنانچہ اسی سورہ نمل کے اندر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب. وہاں پر مجلس میں ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایسا انسان بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تورات کا علم تھا. کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کو وہ تخت لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ پلک کو جھپکیں. اس سے پہلے کہ آپ پلک کو جھپکیں میں آپ کو وہ تخت لا دیتا ہوں. کیوں؟ میرے پاس کتاب کا علم ہے. وہ اندازہ کیجئے جن کی طاقت زیادہ ہے یا علم کی طاقت زیادہ ہے؟ بھئی جن نے تو جسمانی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا، فزیکلی اس نے جانا تھا، اس نے اٹھانا تھا، اپنے پروں کو استعمال کرنا تھا اور پھر لے کر آنا تھا، تو وہ تو طاقت پرواز تھی، طاقت بازو تھی. یہ علم کی طاقت کتنی تھی کہ بس آپ اشارہ کریں مجھے تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا. اچھا، یہ جو پلک جھپکنا ہے نا، یوں یہ بھی سمجھیں کہ یہ سب سے زیادہ ریفرنس، فاسٹ ریفرنس ہے ٹائم کو کاؤنٹ کرنے کا. جیسے آج کے زمانے میں ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں، منٹ کیلکولیٹ ہو جاتا ہے، سیکنڈ کیلکولیٹ ہو جاتا ہے. سیکنڈ سے پھر نیچے چلے جائے تو ملی سیکنڈ، پھر مائکرو سیکنڈ، پھر نینو سیکنڈ، اس سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں، پیمائش ہو جاتی ہے. تو اس زمانے میں جو سب سے تیز یونٹ تھا، کہ کوئی تیزی کی مثال دی جائے کہ میں کام اتنی جلدی کر سکتا ہوں، تو وہ پلک جھپکنے کا تھا. پلک جھپکنا بھی انسان کا سیکنڈ کے بھی کوئی 100ویں حصے میں ہو جاتا ہے. اب وہ بندہ کون تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت سلمان اسلام کا وزیر تھا، آصف بن برخیہ. یہ مصاحب کتاب تھے جو تورات کے عالم تھے، انہوں نے کہا میں لے آتا ہوں. اور ایک قول یہ ہے کہ وہ خود حضرت سلمان اسلام تھے. وہ جنات کا غرور توڑنا چاہتے تھے اور سمجھانا چاہتے تھے کہ جو تورات ہے اس کا علم زیادہ ہے، تمہاری طاقت سے بڑا ہوا ہے. تو سلمان اسلام نے کہا کہ میں ہی لا کے دے دیتا ہوں، چونکہ سب سے بڑے تورات کے عالم تو وہ خود تھے. تو ایک قول یہ ہے کہ سلمان اسلام نے خود ہی یہ کہا اور خود ہی حاضر بھی کر دیا. تو بہرحال علم کی فضیلت اور علم کی طاقت تو واضح ہو گئی. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ علم کے حوالے سے ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علماء ہوتے ہیں نا،
یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب کا علم اپنے ان بندوں کو دیا جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، سلیکٹڈ تھے. تو اگر کوئی بندہ مدرسے داخل ہو جائے تو وہ اپنے اوپر غرور اور فخر نہ کرے کہ میں اتنا ذہین فتین ہوں اور میں نے وقت نکالا کہ میں مدرسے میں آ گیا. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے چنا، اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہے. علم کی فضیلت اتنی، ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو جنت میں اس کا ایک گھر آباد کر دیتے، جنت میں اس کا ایک گھر بنا دیتے. اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی عالم سے، کسی طالب علم سے خوش ہوتے ہیں تو خوش ہو کر جنت میں پورا شہر آباد کر دیتے. علم کی فضیلت. دیکھو مشہور حدیث جو آپ نے سنی بھی ہے کہ جب کوئی طالب علم علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے تو فرشتوں کو اس پر اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ فرط محبت میں وہ اس کے پیروں کے آگے اپنے پر بچھاتے ہیں کہ تم جو ہے پاؤں ہمارے پروں کے اوپر رکھو. دین اور شریعت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ ایک نعمت ہے. چنانچہ وہ آخری آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اور دین اور شریعت مکمل ہو گیا، تکمیل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین آپ پر مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ اور آج ہم نے اپنی جو نعمت تھی وہ آپ پر مکمل کر دی. تو قرآن کریم کے اندر جو علوم ہے یعنی علوم شریعہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. نعمت کی پھر قدر کرنی چاہیے. تو جو بچے علم کو پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں اس کو نعمت سمجھنا چاہیے اور نعمت کی طرح ہی اس کی قدر کرنی چاہیے. جس طرح علوم شریعہ خود نعمت ہے، اس کو پڑھانے والے بھی نعمت ہیں، ان کی بھی قدر کرنی چاہیے. چنانچہ آج بعض لوگ کہہ دیتے کہ مولوی کا دنیا میں کیا کام ہے. عجیب بات کہ علماء دنیا میں بھی کام آئیں گے، جنت میں بھی کام آئیں گے. دنیا میں ہمارے جتنے دینی اور روحانی مسائل ہیں اس کے لیے علماء ہی کام آتے ہیں. جنت میں اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایک جنتی سے پوچھیں کہ بتاؤ جو نعمتیں جنت کی ہیں وہ کافی ہیں، کوئی اور کچھ چاہیے؟ کہ یا اللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جنت تو اتنی خوبصورت ہے، ہر نعمت مل گئی. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں سوچ کے بتاؤ. تو جنتی سوچیں گے، پھر کہیں گے یا اللہ ہماری تو سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی، جو سوچتے ہیں اس سے بڑھ کر ہی ملتا ہے جنت میں. اللہ تعالیٰ بار بار پوچھیں گے، پھر کہیں گے اچھا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی نا، آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں. تو پھر جنتی اکٹھے ہو کر جنت میں علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی نعمت رہ گئی اور ہم سوچ سوچ کے تھک گئے، سمجھ نہیں آتا کہ کون سی نعمت اللہ سے مانگے. تو علماء کہیں گے اللہ کے بندو ساری زندگی پردے کے پیچھے سجدے کرتے رہے، گرمیوں میں روزے رکھتے رہے، اپنے محبوب مال میں سے زکوٰۃ نکالتے رہے، حج کی مشقت اٹھاتے رہے، اس ذات کا دیدار تو ہمیں تک کیا ہے. یہ نعمت تو رہتی ہے بھائی، سارے اعمال تو تم نے اس کی محبت میں کیے تھے نا، تو محبوب کی زیارت تو ہوئی نہیں. جنت تو خود مخلوق ہے، تو تم تو مخلوق میں مگن ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف تو تم ابھی تک متوجہ نہیں ہوئے. ان کو خیال آیا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ کی تو زیارت ہم نے کی نہیں، اللہ کی ملاقات باقی ہے. پھر خیر وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے یا اللہ اپنی زیارت کروائے. ہاں زیارت کروانی تھی اس لیے تو یہ مکالمہ شروع کیا تھا. خیر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ تیاری کریں اور لوگ اس ملاقات کی تیاری کریں گے. تو دیکھیے کہ علماء دنیا میں بھی کام آئیں گے، مرنے کے بعد جنت میں بھی کام آئیں گے.
شیخ نے فرمایا کہ ہمارے اسلاف میں اور آج کے انسان میں کیا بنیادی فرق ہے؟ فرمایا کہ ہمارے اسلاف یعنی ہمارے بڑے خالق کی پہچان میں جتنا مصروف رہتے تھے، زندگی کا وقت جتنا گزارتے تھے، آج کا انسان مخلوق کی معرفت میں، مخلوق کی پہچان میں اتنا وقت گزارتا ہے، بجائے اللہ کو ڈھونڈنے کے، اللہ کو پہچاننے کے، اللہ کی مخلوق میں محنت کر رہے ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی علوم ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، الجبرا، اسپیس سائنسز ہو گئی، ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ مخلوق کے اوپر محنت ہے، اس کی تلاش ہے، خالق کی تلاش تو نہیں ہے۔ لہذا ایک ہے علم اور ایک ہے فنون، ان میں فرق ہے۔ قرآن اور حدیث میں جتنے فضائل علم کے آئے تو بعض لوگ اس کو فنون کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فنون کا حاصل کرنا بری چیز نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ بلڈنگ بنانی ہے تو اس کے لیے سول انجینئرنگ پڑھنی پڑے گی، لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کا علاج کرنا ہے تو اس کے لیے میڈیکل سائنس پڑھنی پڑے گی، لوہے پر محنت کرنی ہے، اس میں نئے نئے لوہے کو ایجاد کرنا ہے، الوائز بنانے، میٹلرجی پڑھنی پڑے گی، فزکس پڑھنی پڑے گی اور کئی چیزیں پڑھنی پڑیں گی، یہ سب ضروریات ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن یہ فنون ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں فن پہلے آیا تھا، ان کی کتابیں اور کالج یونیورسٹیاں بعد میں بنی، فن موجود تھا دنیا میں۔ مثلا لوہار پہلے سے تھے اور وہ مختلف چیزیں بناتے تھے، تو لوگوں نے غور کیا کہ بھی لوہار جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے، لوہے کو کیسے پگھلاتا ہے، کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو غور کر کے کتاب بنا دی کہ چلو جو لوہے کا کام سیکھنا چاہے وہ پڑھ کر پھر فیلڈ میں آ جائے۔ تو اس طرح یہ فنون جو ہے ان کے کالج اور یونیورسٹیاں بن گئی۔ جسمانی علاج یہ بہت پرانا ہے، صدیوں پرانا ہے۔ طب جو ہے میڈیکل سائنس، لیکن اس کے رازوں کو معلوم کیا گیا، ان کے کچھ اصول جو تھے ان کو لکھ لیا گیا، کتاب بن گئی، میڈیکل کالج کھل گیا، اس میں ابھی یہ پڑھایا جانے پڑا۔ تو ان سے انکار نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی کی ضروریات کے لیے انتہائی ضروری ہے، مگر یہ سب کے سب فنون ہیں۔ علم فقط وہ ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ کسی عارف نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا، اس نے کہا کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں نا تو اپنی کتابوں کو بستے میں ڈالتے ہیں، بستہ پیچھے ٹانگ لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ ظاہری علامت بھی ہے کہ یہ کتابیں صرف زندگی میں کام آئیں گی، زندگی کے بعد پیچھے رہ جائیں گی، تمہارے آگے کام نہیں آئیں گی۔ فرماتے ہیں مدرسے کا طالب علم قرآن کو جب لے کے نکلتا ہے وہ آگے رکھتا ہے سینے کے اوپر، فرماتے ہیں یہ ظاہری علامت ہے کہ یہ وہ علم ہے جو تمہارے ساتھ محفوظ رہے گا اور آگے تمہارے کام آئے گا۔ ہمارے اسلاف جتنی محنت اپنی آخرت اچھی کرنے پہ لگاتے تھے، آج کا انسان اس سے زیادہ محنت اپنی دنیا اچھی کرنے پہ لگا ہے۔ لہذا گھر اچھا ہو، سڑکیں اچھی ہوں، عمارتیں اچھی ہوں، کھانے اچھے ہوں۔ خواتین کا تو ایک بہت طویل وقت لگ جاتا ہے کھانوں کے پروگرام دیکھنے میں، پھر ان کو پکانے میں۔ لیکن عجیب بات کہ پہلے مکان کچے تھے، کھانے سادے تھے، لوگوں کی صحت اچھی تھی، زندگیاں لمبی تھی۔ آج مکانات بھی پکے ہیں، سڑکیں بھی پکی ہیں، گاڑیاں بھی بہتر ہیں اور کھانے بھی کئی قسم کے آ گئے، لیکن انسان کی صحت بھی خراب ہے اور زندگی بھی تھوڑی۔ تو جو لوگ اپنے خالق کی طرف متوجہ رہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دنیاوی معاملات بھی اچھے کر دیتے تھے۔ ہمارے اکابر نے علم کے حصول کے لیے کتنی محنت کی ہے، اللہ، اس کی مثالیں
دنیا کی کوئی یونیورسٹی کوئی کالج نہیں دے سکتی. بہت عجیب عجیب مثالیں. میں ایک دو مثالیں آپ کو بتا دیتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ طالب علم تھے، خود ایک اسٹوڈنٹ تھے اور علم حاصل کر رہے تھے، تو انہوں نے کچھ چیزیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنی تھی، سیکھنی تھی، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ کے پاس آئے، ان کو کہا کہ حضرت آپ سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. پہلے باقاعدہ مدارس نہیں ہوتے تھے، بس علم کے متلاشی اساتذہ کے پاس چلے جاتے اور وہیں پر رہ کے جو ہے وہ علوم سیکھ لیتے تھے. انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو پڑھا تو دوں جو چیز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ کتاب یا یہ چیز اس وقت میں کہیں اور نہیں پڑھا رہا، تو آپ کے لیے مجھے علیحدہ وقت نکالنا پڑے گا. جیسے تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے. تو وہ کوئی ایسی خاص چیز پڑھنے آئے تھے جس کو وہ ابھی باقی طلبہ کو نہیں پڑھا رہے تھے. انہوں نے کہا اس وقت اس کی کلاسیں نہیں ہو رہی، اور مسئلہ یہ ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں اور پڑھانا شروع کر دیتا ہوں اور رات دیر تک میں پڑھاتا رہتا ہوں، اور اسی حالت میں بستر پہ گر کے سو جاتا ہوں. میرے پاس تو سارا دن وقت ہی نہیں ہے، میں آپ کو کیسے پڑھاؤں؟ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں تو ان سے فلاں چیز پڑھنے آیا ہوں، پڑھ کر ہی جاؤں گا. تو سوچنے لگ پڑے کہ کیسے پڑھوں. حضرت تو اتنا مصروف ہے، لہٰذا وہ ایک آدھ دن نا حضرت کے ساتھ رہے اور حضرت کی ایکٹیویٹی دیکھتے رہے کہ کیا کرتے ہیں سارا دن. پھر خود کہنے لگے کہ حضرت ایک گزارش ہے. میں کیا؟ حضرت آپ دوپہر کو فلاں گاؤں میں سبق پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اگلا سبق پڑھانے کے لیے دوسرے گاؤں جاتے ہیں. میں ہاں. میں حضرت یہ جو سواری پہ آپ ہوتے ہیں نا، جتنی دیر راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کسی کو کچھ نہیں پڑھا رہے ہوتے. تو میں ہاں بھائی سواری پہ سفر کر رہا ہوتا ہوں، اس وقت کیا پڑھاؤں؟ تو میں حضرت اگر آپ اس دوران اس سفر میں اگر آپ مجھے یہ فن پڑھا دیں، یہ چیز پڑھا دیں، تو وہ وقت ہمارا کارآمد بن جائے گا. میں بھی کیسے، میں تو سواری پہ ہوتا ہوں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا حضرت آپ سواری پر اونچی آواز سے پڑھاتے جائیے گا، میں ساتھ ساتھ بھاگتا بھی جاؤں گا اور آپ سے میں سنتا بھی جاؤں گا. چنانچہ انہوں نے کئی دن تک اسی طرح روز امام محمد رحمۃ اللہ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کیا. امام محمد رحمۃ اللہ گھوڑے کے اوپر سے سبق پڑھتے بولتے اور امام شافعی رحمۃ اللہ زبانی اس کو سنتے رہتے، اور جب سفر ختم ہوتا تو پھر وہ اپنے نوٹس بناتے اس پر. سبحان اللہ. ہمارے حضرات نے اس طرح سے علم کی قدر کی ہے، اس طرح سے پڑھا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں. ان کے عجیب عجیب واقعات. ایک واقعہ بڑا ہی عجیب ہے کہ بادشاہ نے ان سے کسی بات پہ ناراض ہو کر ان کو جیل میں بھجوا دیا. مسئلہ پوچھا تھا، انہوں نے شریعت کا مسئلہ صاف صاف بتا دیا. بادشاہ کو پسند نہیں آیا، بادشاہ نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. یہ ہمارے اکابر کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو اگلے دن ایک نوجوان پہنچا بادشاہ کے دربار میں جو بہت رو رہا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا. تو درباریوں نے کہا کہ بھئی نوجوان کیوں رو؟ کہتا بس میں نے بادشاہ سے ملنا ہے. انہوں نے کہا تم اپنی وجہ بتاؤ کیوں ملنا؟ کہ نہیں بس میں نے ملنا ہی بادشاہ سے. اور وہ روئے جائے. خیر درباریوں نے بھی آگے اس کی عرضی بھیجی کہ جی ایک نوجوان ہے، بات نہیں بتاتا، بس کہتا بادشاہ سے ملنا ہے اور روتا جا رہا ہے. خیر بادشاہ نے کہا دے دو. جب وہ دربار میں پہنچا اس ٹائم بھی رو رہا تھا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ نوجوان کیوں رو رہے ہو اتنا؟ انہوں نے کہا بس میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہوں اور آپ سے گزارش ہے میری درخواست کو پورا کریں. بادشاہ نے کہا اگر میرے بس میں ہوا تو پورا، میں آپ کے بس میں ہے، پکی بات ہے آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا درخواست ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اگر میرے بس میں ہوئی تو میں پورا کروں گا. تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ مجھے خدا کے واسطے جیل بھیج دیں. تو بڑا حیران ہوا، بھائی جیل جانے کے لیے بھی کوئی اتنا روتا ہے؟ تم اتنا اس لیے رو رہے ہو کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں؟ میں ہاں. میں کیوں؟ اس نوجوان نے کہا آپ نے میرے استاد محترم امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل بھیج دیا ہے اور میرا سبق کا ناغہ ہو گیا ہے.
آپ مجھے بھی جیل میں بھیج دیں، میں ان کے ساتھ جیل میں رہ کے نا کم از کم اپنا سبق پڑھ لیا کروں گا. اللہ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جیل میں بھی علمی کاموں سے فراغت نہ ہوئی. جس کو آگ لگی ہوتی ہے نا پھر وہ تو کہیں بھی بیٹھا ہو کام تو اپنا کرتا رہتا ہے. تو انہوں نے نا جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا اس سے کہا کہ بھئی دیکھو میں جیل کے اندر بیٹھا ہوں، کہیں آ جا سکتا نہیں ہوں، آپ کی مہربانی مجھے کاغذ اور قلم لا دے، میں یہیں پر بیٹھا کچھ کام کرتا رہوں گا. اس نے کہا بہت اچھے. اس نے کہیں سے کاغذ قلم ارینج کر دیا اور حضرت نے جیل میں بیٹھ کے کتاب لکھنا شروع کر دی. تو جب کتاب لکھنا شروع کی اور کچھ عرصے بعد حضرت کی کتاب مارکیٹ میں آ گئی، مشہور بھی ہو گئی، تو بادشاہ کو خبر ہو گئی کہ حضرت صاحب نے ایک نئی کتاب لکھ ڈالی. وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو ان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، انہوں نے نئی کتاب کیسے لکھ ڈالی. اس نے پتہ کروایا تو کہا کہ جی ان کو کاغذ قلم مہیا کیا جا رہا ہے. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اچھا یہ وہاں جا کے بھی یہ کام کر رہے ہیں، چلو ان کو نا اندھے کنویں کی سزا دیتے ہیں. اندھے کنویں کی سزا بہت بری سزا ہوتی تھی. زمین میں گہرا کنواں کھودا جاتا تھا اور نیچے کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا نکلنے کا، اور قیدی کو نیچے اتار دیتے تھے اور اوپر سے دروازہ بند کر دیتے تھے. جالی ہوتی تھی اوپر، بس اوپر سے کھانا پھینک دیتے، انسان وہی کھاتا، وہی فراغت کرتا اور پھر وہی مر جاتا. انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں اب یہ کیسے کو کتاب لکھتے ہیں. تو اس نے اندھے کنویں کی سزا دے دی. اب حضرت جب اندھے کنویں میں سزا کے طور پہ موجود تھے تو کہا کہ بھئی اب علمی کام کیسے کروں، اب تو کاغذ قلم بھی گیا. حضرت نے اس کنویں میں غور کیا جو حضرت سے پہلے قیدی تھا، اس نے کبھی آگ جلائی تھی، کچھ کوئلے پڑے ہوئے تھے. تو حضرت نے وہ کوئلہ اٹھایا اور کنویں کی دیوار پہ کچھ لکھنا شروع کر دیا. لکھتے رہے حتیٰ کہ حضرت کا انتقال ہو گیا اسی کنویں میں. تو جب حضرت کے شاگرد آئے اور لوگ نیچے اترے حضرت کی میت اٹھانے کے لیے، تو ان کے شاگردوں میں سے ایک نے دیکھ لیا کہ دیوار پہ کچھ لکھا ہوا ہے. اس نے فٹافٹ وہ نوٹس کاپی کیے اور یہ حضرت کی پھر ایک کتاب بن گئی جو حضرت کی وفات کے بعد منظر عام پہ ہے، فوت ہونے کے بعد. اللہ اکبر. تو ہمارے اکابر تو پھر علم کو اس طرح سینوں سے لگاتے تھے. آج کے طالب علم کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے. اکثر اسباق جو ہیں وہ صبح 7، 7:30، 8 بجے یونیورسٹی کالجز کے اندر بھی اتنے بجے شروع ہوتے ہیں اور زہر میں ختم ہو جاتے ہیں، بس باقی سارا دن فارغ ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی طالب علم کے لیے صرف اپنے اس سال میں اپنے سلیبس کو پورا کرنا، پڑھنا اور پاس ہونا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ جو ذہین طالب علم ہے، علم کی قدر کرنے والے ہیں، وہ فٹافٹ اپنا سلیبس ختم کر لیتے ہیں، پھر خارجی مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، لائبریری میں چلے جاتے ہیں اور اس علم سے، اس مضمون سے متعلق اور کتابیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم کی قدر کریں. آخری بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں تو خواتین کو اتنا شوق تھا علم کا حاصل کرنے کا کہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے بغداد میں، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی. معیار بھی بہت اونچا تھا. آج تو صرف ظاہری حسن دیکھا جاتا ہے یا مال و دولت یا حسب نسب. تو اس زمانے میں وہ لوگ علم دیکھا کرتے تھے. چنانچہ ایک خلیفہ نے اعلان کروایا کہ ہمارے شہر میں جو بھی جس گھر میں بھی جوان لڑکی ہو اور وہ حافظ قرآن ہو تو وہ گھر والے رات کو چراغاں کریں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس گھر میں جوان عمر لڑکی ہے اور وہ حافظ قرآن ہے. تو جب رات ہوئی تو دیکھا کہ شہر کے ہر گھر کے اندر چراغ چل رہا تھا. اب خلیفہ صاحب پھر پریشان، اب کیا کریں؟ تو ہر گھر میں چراغ چل رہا ہے، خوش بھی پڑے ہوئے کہ ماشاءاللہ اتنی حافظات ہیں ہمارے شہر میں ہر گھر کے اندر.
اگلے دن دوبارہ اعلان کیا کہ اچھا وہ بچی جو حافظ قرآن بھی ہو اور موطا امام مالک جو حدیث کی کتاب ہے اس کی حافظہ بھی ہو تو وہ گھر میں جو ہے چراغ جلائے. تو جب اگلی رات آئی تو دیکھا کہ آدھے شہر کے گھروں میں لائٹیں چراغ جل ماشاء اللہ. تو یہ چراغ جو ہے ظاہری علامت بھی تھے کہ گھروں کے اندر نور علم موجود ہے اور ہماری مستورات اس وقت علم کے حصول میں اپنا وقت ضائع کرتی تھی. جیولری، کاسمیٹک، کپڑے اور فضولیات کے اندر وقت ضائع نہیں کرتی تھی، حصول علم کے اندر. میرے شیخ حضرت جی عالیہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا ایک شہر ہے بہت مشہور حافظ آباد، تو فرماتے ہیں مجھے وہاں پہ جانا ہوا اس کے گاؤں میں، تو وہاں کے مقامی آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے اس کا نام حافظ آباد کیوں ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں. فرمانے کہ حضرت ایک وقت میں ہمارے یہاں حفظ قرآن کا اتنا اہتمام تھا کہ 100% کے 100% افراد جتنے اس گاؤں میں تھے وہ سب کے سب حافظ قرآن تھے. اس کا نام ہی حافظ آباد پڑ گیا. ماشاء اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی علم کو حاصل کرنے کی اور اس میں اپنی جان مال وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.